سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے آپ تمام کا استقبال۔ اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ڈی کے شیو کمار نے عیدگاہ قدس صاحب میں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نماز عید الفطر ادا کی۔ جی ہاں ناظرین، کرناٹک سمیت ملک بھر میں عید الفطر پرامن اور پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عید کے دن سے کئی روز قبل تک ہر حساس شخص مختلف اندیشوں کے پیش نظر سہما ہوا تھا۔ شر پسندوں کی شرارت اور جذباتی مسلمانوں کے رد عمل سے اس مقدس عید کو محفوظ رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ چند روز قبل ملک کی چند ریاستوں میں رام نومی منائی گئی۔ ڈی جے گانے باجے والے جلوس میں مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے فسادات بھڑکائے۔ اس کے علاوہ مراد آباد عیدگاہ کا دردناک منظر بھی بھولا نہیں تھا۔ عیدگاہ میں موجود لوگوں کے ساتھ معصوم بچوں اور عورتوں کی موت۔ تصادم کی کوئی معقول وجہ نہیں، حکومت سیکولر کانگریس کی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ 13 اگست سال 1980 کو مراد آباد عیدگاہ گولی باری سانحہ میں سینکڑوں لوگوں کو عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا۔ اس سانحہ پر 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود انصاف نہیں ملا۔ مسلمانوں کی عید ہو یا بقرعید یا کوئی اور تہوار، تصادم کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہوتی کہ دین اسلام میں عبادت سکون اور توجہ اللہ چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی تہوار میں خاموشی سے عبادت گاہوں تک جانا اور واپس آنا ہوتا ہے، مجمع کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور عبادت گاہوں تک آنے جانے والوں کی تعداد کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کے تہوار اور جلسے کبھی بھی لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ نہیں بنتے، خود تو منظم اور پرامن ہوتے ہی ہیں۔ اسی کے ساتھ رضاکاروں کی جماعت کو ڈیوٹی پر لگا کر ٹریفک اہلکاروں کے کام بھی ہلکا کر دیتے ہیں، جس کی ستائش خود انتظامیہ بھی کرتا ہے۔ ہندوستان بھر میں تقریباً 20 کروڑ مسلمانوں نے ایک ہی دن جلوس عید میں شرکت کی اور کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ عید کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے مسلمانوں سے متعلق بڑا بیان دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو تشدد، تنازعات، چیلنجز اور بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس میں عیدگاہ کی ایک خصوصی تقریب کے دوران بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے پہلی بار ایک مسلمان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی کا سفیر مقرر کیا ہے۔ ایغور اور روہنگیا مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ عید کے دن ہم ان تمام لوگوں کو یاد رکھیں گے جو یہ دن نہیں منا سکتے۔ مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر پر جاری سیاست کے درمیان 19 اپریل کو مہاراشٹر نو نرمان سینا کی جانب سے 3 مئی کو اکشے ترتیہ پر کی جانے والی مہا آرتی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں سے راج ٹھاکرے کی طرف سے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر مسلسل بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن خوش آئین بات یہ ہے کہ 3 مئی کو اکشے ترتیہ کے موقع پر مہا آرتی کو منسوخ کر دیا گیا۔ 3 مئی کو چونکہ عید کا دن تھا، جس کی وجہ سے ٹھاکرے نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور مہا آرتی کو منسوخ کر دیا۔ مہاراشٹر نو نرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے ٹویٹ کر کے 3 مئی کو اکشے ترتیہ پر ہونے والی مہا آرتی کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ کل عید ہے، مسلم کمیونٹی کا یہ تہوار جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، ہمیں کسی کے تہوار میں رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا موضوع مذہبی نہیں بلکہ سماجی ہے اور اسے اسی نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے۔ کرناٹک پولیس کے سب انسپکٹر امتحانات میں ہونے والے گھوٹالے کی اہم ملزم بی جے پی لیڈر دیویا ہاگرگی سمیت 12 ملزمان کو سی آئی ڈی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ گلبرگہ کے گیان جیوتی انگلش اسکول کے ہیڈ ماسٹر کاشی ناتھ، ٹیچر سنندا، ارچنا اور پی ایس آئی کے امیدوار شانتی بائی گرفتار ہونے والے ملزم ہیں۔ پی ایس آئی تقررات کے دوران عارضی فہرست کے جاری ہونے کے بعد کئی امیدواروں سے 30 تا 60 لاکھ روپے کی رشوت لی گئی تھی۔ ایک امیدوار نے ان تقررات کے دوران آر ٹی آئی سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کے جوابی پرچے طلب کیے تو محکمے نے جوابی پرچے دینے سے انکار کیا تھا۔ باوجود اس کے ایک امیدوار کا او ایم آر شیٹ حاصل کیا گیا جس میں محض 21 ثمرات حاصل کیے گئے تھے، مگر اس امیدوار کو
9वां रैंक दिया गया था। उसके बाद उस मामले पर छानबीन की गई। 540 में से 300 के करीब उम्मीदवारों की तकर्री गैर कानूनी तरीके से की गई थी। इल्ज़ाम ये भी है कि उनमें से कई उम्मीदवार RSS के कारकुनान हैं और कुछ का ताल्लुक BJP लीडरों के साथ है। वाज़ेह हो कि दिव्या हगर्गी ने पिछले दिनों हिजाब के मामले को लेकर गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर एहतजाज किए थे। अब अपनी गिरफ्तारी के बाद वो खुद अपना चेहरा छुपाने के लिए हिजाब पहनी हुई नजर आई। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने शिबा जाहिर करते हुए कहा कि इस घपले में 300 करोड़ रुपए की डील हुई है। गैर कानूनी तरीके से कामयाब उम्मीदवारों में रियासती वजीर आला तालीम डॉक्टर अश्वत्थ नारायण के 2 रिश्तेदार भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में वाक़ ताजमहल में दाखिला न मिलने के बाद अयोध्या के संत परमहंस आचार्य, जिन्होंने 5 मई को दोबारा वहां दाखिल होकर जल अभिषेक करने का ऐलान किया था, 2 दिन कबल ही मंगल को शहर में पहुंच गए। मुकामी इंतजामिया ने उन्हें ताजमहल की तरफ बढ़ने से पहले ही रोक दिया और 5 मई तक के लिए घर में नज़रबंद कर दिया। अब उन्हें 6 मई को रिहा किया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई से नाराज़ परमहंस आचार्य का दावा है कि उन्होंने खाना और पानी छोड़ दिया है और अगर ताजमहल जाने की इजाज़त ना मिली तो अनशन जारी रहेगा। परमहंस आचार्य ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो आगरा के माहिर आसार कदीमा के बुलाने पर यहाँ आए थे, लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें दरमियान में ही रोक दिया। 4 घंटे घुमाने के बाद उन्हें गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहाँ उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बताते चले कि आचार्य को गुज़िश्ता दिनों ताजमहल में इसलिए दाखिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि उनके हाथ में लोहे का ब्रह्मदंड था। ताजमहल का दीदार किए बगैर वो वापस तो लौट गए, लेकिन फिर उसके बाद हिंदुत्व तंजीमों का एतराज़ शुरू हो गया और ज़िम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी शुरू हो गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद महकमा आसार खदीमा के सरबराह RK राय ने मीडिया के सामने आकर पूरे वाक़े के लिए उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन आचार्य ने भी ऐलान कर दिया कि वो 5 मई की सुबह 10 बजे ताजमहल में भगवान शिव की मूर्ति नस्ब करेंगे। आचार्य ने सभी संतों से भी अपील की थी कि वो भी 5 मई को ताजमहल पहुँचें और उस कार्रवाई में शामिल हों। 62 साल की अनीता और उनकी बहन सरोज ने हज़ारों मुसलमानों के दिल उस वक्त जीत लिए जब उन्होंने ईदगाह के लिए ज़मीन अतिया किया। ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िला के एक छोटे से कस्बे काशीपुर का है। दोनों बहनों ने अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया, जो तकरीबन 20 साल कबल फौत हो गए थे। ईद से कुछ दिन कबल 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़्यादा की 2.1 एकड़ ज़मीन एक ईदगाह को अतिया करके उन्होंने वालिद की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। इस इक़दाम से मुसलमानों में इस कदर खुशी की लहर है कि नमाज ईद के इज्तिमा में इस ख़ानदान का खुसूसी ज़िक्र किया गया और उनके लिए दुआएं की गई। लाला ब्रिजनंदा रस्तोगी 2003 में 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। वो एक किसान थे और काशीपुर में कुछ एकड़ ज़मीन के मालिक थे, जिसका एक हिस्सा उनके मौत के बाद अनीता और सरोज की मिल्कियत में आ गया था। लेकिन घर में रिश्तेदारों से बातचीत के दौरान बहनों को मालूम हुआ कि लाला अपने मुस्लिम भाइयों को ईदगाह के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा देना चाहते थे, मगर वो अपने बच्चों के सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार करने से हिचकिचाते थे। दोनों बहनों ने अपने भाई राकेश की मदद से ज़मीन की मुंतकली के लिए रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की। काशीपुर के रहने वाले राकेश ने कहा, मेरे वालिद फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी में पुख्ता यकीन रखते थे। मेरी बहनों ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया। दोनों बहनों ने अपने मरहूम वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक तकरीबन 4 बीघा ज़मीन ईदगाह की तवसी के लिए अतिया किया। हुसैन खान सदर ईदगाह कमेटी ने कहा कि काशीपुर शहर कौमी इत्तेहाद की एक मिसाल है। यहाँ हर त्यौहार को एक साथ मनाने की रिवायत है। हमारी बहनें सरोज रस्तोगी और अनीता रस्तोगी ने ईदगाह की तवसी के लिए जो 4 बीघा जगह दी है, वो ईदगाह की हुदूद को बढ़ाती है। पूरी कम्युनिटी की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया और मुस्तकबिल में तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे की खुशी और गम में साथ रहने की ज़रूरत पर बात की गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फसाद भड़काने और माहौल ख़राब करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। यहाँ कुछ शर पसंद अनासिर ने टोपियाँ पहनकर मजहबी मकामात पर काबिल एतराज़ पंफलेट,
قرآن کے پھٹے ہوئے صفحات اور خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے پھینکے۔ اس سلسلے میں پولیس نے 7 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے اور دیگر 4 کی تلاش جاری ہے۔ سازش کرنے والا ملزم ہسٹری شیٹر ہے جس پر پہلے ہی 4 مقدمات درج ہیں۔ پولیس نے اس سے قبل 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ انہوں نے دیگر ملزمین کی شناخت بتائی۔ ان تمام کا تعلق ہندو یودھا سنگھٹن سے بتایا گیا ہے۔ ایودھیا رینج کے آئی جی کے پی سنگھ اور ایس ایس پی شیلیش پانڈے نے بتایا کہ تمام ملزمان کے خلاف گینگسٹر NSA کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب یہ پیچھے سے گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں، 2 گاڑیاں آ رہی ہیں، 4 گاڑیاں، 4 بائکیں ہیں، سب میں 2 لوگ بیٹھے سب جی۔ اور یہ دھرا روڈ سے انٹری ہوتی ہے۔ اور کوئی بڑھیا کام کیمرہ اس گلی میں نہیں، اب یہ بغل والے ہیں حاجی پور سے گیا ہے، جن کے نام ہے مہیش مشرا، پرتیوش، نتن، دیپک گوڑ عرف گنجن، برجیش پانڈے، شتودھن پرجاپتی اور ویمل پانڈے۔ کیرلا ضلع کے کاسرگوڈ میں ایک سنیکس بار سے مبینہ طور پر سڑا ہوا شورما کھانے سے ایک 16 سالہ لڑکی کی موت ہو گئی اور دیگر درجنوں بیمار ہو گئے۔ مشتبہ فوڈ پوائزننگ سے فوت شدہ لڑکی کی شناخت دیواندہ کے طور پر کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر وی رامداس نے بتایا کہ ضلع اسپتال میں داخل تمام 31 مریضوں نے بتایا کہ انہوں نے 29 یا 30 اپریل کو آئیڈیل اسنیکس بار سے چکن شورما کھایا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر بچے 10 سال کی عمر کے تھے اور 15 سے 20 سال عمر کے طلبہ بھی شامل تھے۔ اس ہفتے سوشل میڈیا پر چند ایک ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس سے لوگ خوش ہیں اور ایک بار پھر پولیس پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے کانپور میں ایک پولیس اہلکار ایک گلی فروش سے تمام غبارے خریدتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ایک تو غبارے بیچنے والا عید منانے کے لیے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن عید منانے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ دوسرے کہ بچوں کو عید پر غبارے بھی چاہیے تھے، لہٰذا ACP تریپوراری پانڈے کو غبارے خریدتے ہوئے دیکھا گیا تاکہ غبارے والے کو اتنی رقم مل سکے کہ وہ گھر پر عید منا سکے اور ساتھ ہی عید کے موقع پر بچے غباروں سے بھی محروم نہ ہوں۔ اس سے قبل اڑیسہ کے ملنگیری ضلع میں ڈسٹرکٹ رضاکار فورس کے جوانوں نے ایک بزرگ شخص کو اسپتال پہنچانے کے لیے تقریباً 2 کلومیٹر 4 پائی پر لے گئے اور ان کی جان بچائی گئی۔ جوانوں کا انسانی جذبہ اور بروقت اقدام ہر طرح سے قابل تحسین ہے۔ ایک اور واقعے میں گجرات کے صحرائے کچھ کے رن میں ایک خاتون پولیس نے ایک 86 سالہ خاتون کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر 5 کلومیٹر کا راستہ طے کر دیا۔ اس طرح 27 سالہ ورشا پرمار نے انٹرنیٹ پر دل جیت لیے۔ کچھ کے بنجر سفید صحرا میں بے ہوش پڑی ایک معمر خاتون کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اس سب کے بیچ MP پولیس بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ MP پولیس نے سائیکل پر کھانا پہنچانے والے ایک لڑکے کے لیے موٹر سائیکل خرید کر دے دی۔ وجے نگر پولیس اسٹیشن کے انچارج تہذیب قاضی نے بتایا کہ رات کی گشت کے دوران جے ہلدی کو مدھیہ پردیش میں کھانے کے پارسل پہنچانے کے لیے تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے پسینے میں تر دیکھا تو انسانی ہمدردی کے جذبے میں اندور پولیس نے کچھ اہلکاروں نے ایک آن لائن فوڈ ڈیلیوری فرم کے 22 سالہ ملازم کے لیے موٹر سائیکل خریدی۔ تہذیب قاضی نے بتایا کہ اس شخص سے بات کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کے خاندان کو مالی مسائل درپیش ہیں اور اس کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ قاضی اور وجے نگر پولیس اسٹیشن کے کچھ دوسرے اہلکاروں نے پھر ایک آٹو موبائل شو روم میں ابتدائی ادائیگی کے لیے رقم دی اور ہلدے کے لیے ایک موٹر سائیکل خریدی۔ اہلکاروں نے بتایا کہ ڈیلیوری مین پولیس کو بتایا کہ وہ بقیہ قسطیں خود ادا کرے گا۔ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہلدے نے کہا کہ پہلے میں اپنی سائیکل پر 6 سے 8 کھانے کے پارسل پہنچایا کرتا تھا، لیکن اب میں رات کو موٹر سائیکل پر گھومتے ہوئے 15 تا 20 پارسل پہنچا رہا ہوں۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمودی کو اجازت دیں۔